السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، میں اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں، اور صبح کا وقت ہے، پیچھے سورج نکلا ہے ابھی۔ اور دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4-5 دن میرے گھر میں اے سی چلا، بڑی گرمی تھی لاہور کے اندر، اور کل صبح کو فجر کے وقت ایک چھٹا پڑا ہے بارش کا، اور موسم یکسر بدل گیا، خنکی ہے اس وقت۔ اور رات کو باقاعدہ طور پہ پنکھا چلا کے میں کمفرٹر لے کر سویا تھا۔ جی ہاں، ایک ہلکے سے چھٹے نے اور ذرا سی ہواؤں نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی اگر ہم تھوڑی سی تبدیلی کر لیں اور تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لیں تو پھر چھٹے بھی پڑ جاتے ہیں بارشوں کے، اور تیز ہوائیں بھی چلنے لگتی ہیں، اور مصیبتوں کا زور بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے جو آج آپ کو کہانی سنانی ہے، یہ کہانی مجھے کینیڈا کے شہر وینکوور سے ٹینا نام کی ایک 32 سالہ لڑکی نے سنائی۔ مجھے کال آتی ہے، میں کال ریسیو کرتا ہوں، اور کینیڈا کا نمبر ہے۔ کہتی السلام علیکم، افتخار بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں افتخار بات کر رہا ہوں۔ کہتی سر آپ کے پاس وقت ہوگا، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی بیٹا بتائیے۔ میں نے اتنا کہا، اس کے بعد سامنے سے جو آواز آئی وہ رونے کی تھی۔ تقریباً کوئی 34-35 سیکنڈز رونے کے بعد اس لڑکی نے کہا میرا نام ٹینا ہے، اور میرا تعلق پنجاب کے شہر فیصل آباد سے ہے۔ کہتی جی میں فیصل آباد میں پیدا ہوئی، میرے والدین جو ہیں وہ سرکاری ملازم تھے، اور اچھا کماتے تھے، دونوں کی اچھی تنخواہ تھی، میں ان کی اکلوتی بیٹی، اور ابا جی کی ٹرانسفر ہوئی اسلام آباد، تو میری والدہ نے بھی اسلام آباد ٹرانسفر کروا لی۔ کہتی میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھی، اور میں نے وہاں پر پڑھنا شروع کر دیا جا کے۔ کہتی جب میں بیچلر میں گئی ہوں تو میری ملاقات یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام فاخرہ تھا، اور فاخرہ کے جو والدین تھے وہ کینیڈا میں مقیم تھے، اور فاخرہ بھی اتفاق سے اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دوستو، فاخرہ کے والدین کینیڈا میں تھے، اور فاخرہ پاکستان میں اس لیے پڑھ رہی تھی۔ بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کرتے یہ ہیں کہ اپنے بچوں کو بہانے سے چھٹیوں کے اندر یا پڑھائی کے سلسلے میں کئی بار پاکستان بھیجتے ہیں اور پاکستان میں رہنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دین اسلام کے قریب رہیں، پاکستان کی رہتل بیتل کو جانیں، کلچر سے جڑے رہیں اور پاکستان سے جڑے رہیں۔ یہ خواہش کوئی بری خواہش نہیں ہوتی، اور بہت سارے اوورسیز ایسا کرتے ہیں۔ کئیوں نے تو اپنی فیملیاں یہاں شفٹ کر دی ہیں، اور بیگم صاحبہ کو بھی یہاں بھیج دیا تاکہ بچے جو ہیں ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ اور فاخرہ کے ساتھ بھی ایسا تھا، اس کے والدین جو ہیں وہ چاہتے تھے کیونکہ لڑکی ذات ہے، اس کو کل کو بیانا بھی ہے، تو وہ یہاں پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی۔ وہ ٹینا کی سہیلی بن گئی۔ اب فاخرہ جو ہے یہاں پر باقاعدہ طور پہ اس کے پاس ایک بڑا گھر تھا، اس کے بعد نوکر چاکر تھے، گن مین تھے، گاڑی تھی۔ وہ یونیورسٹی آتی تھی، ٹینا سے دوستی ہو گئی، اور انہوں نے بیچلر اکٹھے کیا۔ اور اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ جس یونیورسٹی میں یہ دونوں گئی ہیں، اس یونیورسٹی کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ایک اسد نام کے لڑکے سے۔ اسد بڑا اچھا لڑکا تھا، اور پنجابی میں کہتے ہیں نا غریباں دا بال سی، اور پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتا تھا، خواب لے کر آیا تھا۔ اس کی دوستی ان دونوں سے ہو گئی، اور یہ بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ گفتگو ہوتی تھی یونیورسٹی کے اندر، نوٹس ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، لیکچرز جو ملتے تھے ایک نوٹ کر لیتا تھا، دوسرے کو نوٹ کرا دیا کرتا تھا۔ تو یہ بڑا اچھا سلسلہ جاری رہا۔ فاخرہ کے والد صاحب کا وینکوور کے اندر گاڑیوں کا بزنس تھا، اور بہت بڑا بزنس تھا، اور فاخرہ کی جو والدہ ہے وہ بھی ان کو بزنس میں سپورٹ کرتی تھی، اور فاخرہ یہاں پہ پڑھ رہی تھی۔ اب اسد
ایک نہایت اچھے स्वभाव کا لڑکا تھا, خوبصورت تھا اور بڑے دھیمے لہجے کا تھا. یہ دونوں اس سے بحث بھی کر لیتی تھیں, اسے لڑ بھی پڑتی تھی. یہ ایک ٹرائنگل بن گئی 3 دوستوں کی, اور ان 3 دوستوں میں سے یقیناً سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا تھا ٹینا نے یا فاخرہ نے کہ اسد سے شادی کون کرے گا. تو جب فاخرہ نے یہ دیکھا کہ ٹینا کا جھکاؤ بہت زیادہ ہے اور ٹینا بڑی جذباتی تھی اور ٹینا بہت ٹچی تھی, تو فاخرہ تھوڑی پیچھے ہونا شروع ہو گئی اور اسد اور ٹینا کے درمیان زیادہ دوستی ہو گئی اور وہ پیار میں بدل گئی. اور ان دونوں کے درمیان دوستی کو محبت میں بدلنے والی, ڈھالنے والی فاخرہ ہی تھی, کیونکہ فاخرہ تھوڑی سی اور طرح سوچتی تھی, ٹینا کی سوچ اور تھی. ٹینا تھوڑی سی ڈرتی تھی اس معاملے میں, لیکن فاخرہ نے اس کو سپورٹ کیا. اور ان دونوں کے درمیان جب عشق سر چڑھ کے بولنے لگا اور دونوں کو لگا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے, تو فاخرہ نے ہی یہ فریضہ انجام دیا کہ اس کے والدین کے پاس گئی, پہلے اسد کے, ان سے بات کی. اسد کے والدین نے اسٹیٹ اوے انکار کر دیا, کیونکہ اسد کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا, وہ ایک گاؤں سے تھا, اس کے بہن بھائی تھے اور اس نے ان کو نہ صرف پڑھانا تھا, ان کے لیے کمانا تھا, والدین کے لیے بہت کچھ کرنا تھا. تو اسد کے والدین نے تو بالکل سننے سے بھی انکار کر دیا. فاخرہ وہاں سے مایوس ہو کر آئی. اگلے دن فاخرہ نے بڑی ہمت کی اور ٹینا کے والدین سے بات کی, ان کو بتایا کہ جی ٹینا جو ہے وہ ایک اسد نام کا لڑکا ہے, اس سے محبت کرتی ہے اور آپ ان دونوں کی شادی کروا دیں. تو انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا. فاخرہ ناکام ہو گئی. فاخرہ نے ایک اور اسکیم یہ سوچی کہ اس نے ٹینا اور اسد کو اس بات پر قائل کرنا شروع کیا کہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے, تم دونوں کورٹ میرج کر لو. کورٹ میرج کر کے انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں گھر سے نکال دیں گے. انہوں نے کہا گھر سے دونوں نکال دیں گے, تم میرے گھر میں آ کے رہنا اور تم دیکھنا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری گود ہری کرے گا تو سب ملنے لگ جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا دوستو, لو میرجز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکا جب یہ سٹیپ لے لیتے ہیں, والدین ملنا چھوڑ دیتے ہیں, تو جب پہلی اولاد ہوتی ہے یا خدا نہ کرے کوئی بیماری آ جائے اور کسی کا آپریشن ہو, کوئی حادثہ ہو جائے, تو سب ملنے لگتے ہیں. تو جو ٹینا ہے وہ فاخرہ کی بڑی اچھی سہیلی بھی تھی, اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ اسد سے شادی کرے. دونوں پیار کرتے تھے. ان دونوں نے سٹیپ لیا, فاخرہ نے ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے لو میرج کر دی. کورٹ میں گئے, شادی کی. شادی کے بعد جب دونوں کے گھروں تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا جی خبردار اس گھر میں گھسنے کی کوشش نہ کرنا اور ہماری طرف سے تم دونوں فارغ ہو. اسد اور ٹینا دونوں فاخرہ کے گھر میں رہنے لگے. اور شادی کے بعد اچانک سے فاخرہ اپنا گھر ان کو سونپ کے خود وینکوور واپس چلی گئی. جب یہ لوگ صبح کو سو کے اٹھے ہیں اور ایک دن انہوں نے کال کی ہے تو اس کا فون بند تھا, اور پھر تقریباً 1.5 دن کے بعد فاخرہ کی کال آتی ہے کہ سوری مجھے ایمرجنسی کینیڈا واپس آنا پڑا ہے, لیکن تم انجوائے کرو اور میرا گھر میرا نہیں ہے, تمہارا گھر ہے, جب تک چاہے رہو. ٹینا بڑی حیران ہوئی کہ فاخرہ اچانک سے کیوں چلی گئی. اسد نے بھی فیل کیا, دونوں نے اس سے بات کی. اب ٹینا اور فاخرہ روزانہ فون کے اوپر بات کرتے اور ٹینا بہت زیادہ ذکر کرتی تھی اسد کا, اس کے رویے کا, اس کی محبت کا, اس کی گفتگو کا. اگر کہیں سیر کرنے گئی تو پوری روداد اس کو سناتی تھی. اگر اسد کچھ خرید کے لایا ہے یا چاٹ لایا ہے اس کے لیے یا جوتی خرید کے لایا ہے, کوئی بیگ خریدا ہے, تو اس کو سارا بتاتی تھی. اور اسد یہ ہے, اسد وہ ہے, اسد ایسا ہے, اسد ویسا ہے. اور جب فون کٹ جاتا تھا تو جب اسد جاب سے واپس آتا تھا تو اس کو بتاتی تھی کہ فاخرہ بڑی اچھی ہے, دیکھو اتنا بڑا ہمیں گھر دے رکھا ہے, فاخرہ آج یہ کہہ رہی تھی, فاخرہ آج وہ کہہ رہی تھی, اور فاخرہ جو ہے مائی لو ہے. یہ والا سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے ٹینا کو ایک بیٹی عطا کی, انہوں نے اس کا نام ایمان رکھا اور ایک گھر کمپلیٹ ہوا. جیسے ہی ان کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو ادھر سے اسد کے گھر والے اور ادھر سے ٹینا کے گھر والے بھی آ گئے اور ان سے تعلق بحال کر لیے. انہوں نے معافی مانگی, انہوں نے معاف کر دیا. اب تینوں گھر کھل گئے.
تینوں کا مطلب ایک اسد اور ٹینا کا گھر تھا، دوسرا اسد کے والدین کا گھر تھا، تیسرا جو ہے وہ ٹینا کے والدین کا گھر تھا۔ اب جب ان کی صلح ہو گئی تو اسد کبھی ٹینا کے والدین کے گھر میں آ کے رہتا کچھ عرصہ، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے گھر لے جاتا۔ اب گاؤں میں تو رہنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے یہ لوگ کچھ دن گاؤں میں رہنے کے بعد فاخرہ کے گھر میں آ جایا کرتے تھے، اور یہ ان کا سلسلہ جاری رہا 3 سال۔ 3 سال کے بعد اتفاق سے اسد کی جو ہے وہ نوکری چلی گئی۔ ٹینا کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ اسد بہت پریشان ہے، لیکن اسد کچھ زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور میں بھی بڑی گھبرا گئی تھی کہ اسد ڈپریشن میں رہنے لگا، اس کی نوکری چلی گئی تھی، اور کم از کم میں تو یہی سمجھتی تھی کہ اسد کی نوکری جانے کی وجہ سے وہ اس صورتحال سے دوچار ہے۔ کبھی کچھ عرصہ اور گزرا تو کیونکہ ساری بات روزانہ فاخرہ کو بتائی جاتی تھی، اور فاخرہ نے کہا کہ تم دونوں یہ کام کیوں نہیں کرتے، میں تمہیں اپنی کمپنی کے ویزا پہ بلوا لیتی ہوں، تم آ جاؤ یہاں۔ تو اسد نے بھی انکار کر دیا، اور ٹینا کہتی مجھے بھی اچھا نہیں لگا، میں یہ احسان لینا نہیں چاہتی تھی، ہم پہلے ہی فاخرہ کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے، اس نے ہماری شادی کرائی تھی، ہمیں ملوایا تھا، ہمیں سپورٹ کیا تھا، اور پھر ہم اس کے گھر میں بھی رہ رہے تھے۔ کہتی کچھ عرصے کے بعد اتفاق سے اوپر تلے پہلے اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے شاید 5 یا 6 مہینے کے بعد فاخرہ کے والد صاحب بھی دنیا سے گزر گئے۔ سارا بزنس جو گاڑیوں کا تھا، اور بہت بڑا بزنس تھا، یہ باوجود یا نہ چاہتے ہوئے فاخرہ کو سنبھالنا پڑا۔ اب پڑھی لکھی تھی، ماسٹرز کا رکھا تھا، اس کے لیے مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں تھا۔ کہتی اسی سلسلے میں چلتے چلتے اسد کی کبھی نوکری ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی، اور 1 سال اور گزر گیا۔ کہتی جب اس کے والدین چلے گئے، مجھ سے بہت زیادہ اس کی بات ہوتی تھی، تو اس نے پھر ریکویسٹ کی کہ تم دونوں جو ہو نا وہ میرے پاس آ جاؤ، اور تمہارے لیے ویزا نکلوانا، جس کو عرف عام میں شاید ورک پرمٹ کہتے ہیں، ہاں اس کو کچھ اور کہتے ہیں، تو وہ میں تمہیں بھیج دیتی ہوں۔ ان دونوں نے سوچا کہ چلتے ہیں، کیونکہ اسد کو پیسے کمانے تھے اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کی شادیاں کرنی تھی، گھر بنانا تھا۔ اسد نے کچھ زیادہ انٹرسٹ لیا، اور یہ دونوں وینکوور چلے گئے فاخرہ کے پاس۔ فاخرہ کے پاس گئے، فاخرہ نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، بڑی آؤ بھگت کی، وہ بڑی خوش تھی، اور کچھ دن تو اپنے والدین کو یاد کر کے، ان کا ذکر کر کے وہ روتی رہی۔ جب وہ سناتی تھی ان کے قصے تو ٹینا کہتی ہے میری آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو جاتے تھے، اسد بھی رو پڑتا تھا۔ اور وہاں جا کر ہم پہلے یونیورسٹی میں 3 تھے، اب وہاں ٹرائکا بن گیا، ٹرائکا نہیں چوکڑی بن گئی۔ کہتے ہیں میری بچی جو 3-3.5 سال کی ہو گئی تھی، وہ بھی ہماری اب دوست بن گئی تھی، اور بڑی اچھی زندگی گزری تھی۔ کہتی اسد اور فاخرہ دن میں شو روم پہ ہوتے تھے، میں سارا گھر کا کام دیکھتی تھی، شام کو ہم کھانا کھا کے گھومنے نکل جاتے تھے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ کہتی ایک دن اتفاق سے میں نے اسد کے موبائل میں کچھ میسیجز پڑھے، اور مجھے وہ بڑے نامناسب سے لگے، کیونکہ وہ میسیجز اس نے فاخرہ کو کر رکھے تھے، اور جواب میں فاخرہ کے جو میسیجز تھے وہ بھی کچھ غیر ضروری میسیج تھے۔ کہتی پہلی بار مجھے شک ہوا کہ میرے شوہر کا اور فاخرہ کا کوئی سلسلہ ہے۔ کہتی پہلے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ دونوں ہی مجھے بہت عزیز تھے۔ وہ کہتی ہے میں فاخرہ کو اپنی جان کا ٹوٹا کہا کرتی تھی، وہ ان دنوں ایک ڈرامہ کو چلاتا ہے، اس میں کہتا ہے میری جان کے ٹوٹے، تو وہ والا وہ کہتی میں اس کو جان کا ٹوٹا کہتی تھی اپنی سہیلی کو۔ کہتی میں اس تگ و دو میں لگ گئی کہ میں کوئی پکے ثبوت میرے ہاتھ آ جائیں، شواہد آ جائیں، پھر میں ان سے بات کروں گی۔ تو کہتی وہ ایک دن آیا، اور میرے پاس کچھ ایسے شواہد آ گئے جو میں نے دونوں کو بٹھایا، اور سامنے بٹھا کر ان سے پوچھا کہ یہ کیا سین ہے۔ تو ٹینا کہتی ہے کہ فاخرہ نے اور اسد نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کہتی مجھے تو شدید غصہ آ گیا، اور میں پھٹنے والی ہو گئی، میں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم میری سہیلی ہو،
میں تو تمہیں بہنوں سے زیادہ عزیز رکھتی تھی، اور تم اتنے سیدھے سادے، میرے اتنے اچھے شوہر، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہتی میں بڑی حیران اس بات پہ ہوئی کہ فاخرہ نے مجھے پہلے بڑے پیار سے چپ کرایا، اور اس نے مجھے کہا دیکھو ٹینا، جب یونیورسٹی میں پہلی بار تم اور میں اسد سے ملے تھے تو میرے دل میں اسد کے لیے کچھ جذبات پیدا ہوئے تھے، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا کہ تمہاری رغبت زیادہ ہے اسد کی طرف، تو میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا اور تمہیں دھکیلنا شروع کر دیا، راغب کیا اسد کی طرف، اور نہ صرف اتنا کیا بلکہ تمہاری شادی بھی کروا دی۔ کہتی میں پاکستان چھوڑ کے اس لیے آ گئی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ بے شک تم میری بڑی عزیز سہیلی ہو، لیکن اسد کی تمہارے سے شادی ہو گئی تھی اور میں نے ہی کروائی تھی۔ کہتی تب مجھے وجہ سمجھ آئی کہ یہ پاکستان چھوڑ کر کیوں آ گئی تھی۔ لیکن اگلی جو کہتی ہے ٹینا کہتی ہے، اس نے جو بات کی، کہتی فی بھائی وہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جب وہاں سے آ گئی تھی اور میں تم سے فون پر بات کرتی تھی، تمہارا احوال پوچھتی تھی، تو تم کرتی یہ تھی کہ آج اسد بہت اچھے لگ رہے تھے، دیکھو یہ شرٹ میں نے پہنائی ہے، اس کی تصویر بھیجنی، اس کے ویڈیو بھیجنے، اسد ایسے ہیں، اسد ویسے ہیں، وہ ایسے کھاتے ہیں، وہ ایسے چلتے ہیں، وہ اتنی محبت کرتے ہیں۔ آج اسد مجھے یہ کہہ رہے تھے۔ کہتی میرے دماغ کے اندر تم نے باقاعدہ طور پہ اسد 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 کر کے ایک لالچ سی پیدا کر دی تھی، ایک خواہش جنم لے چکی تھی میرے دل میں کہ یار اسد اتنا اچھا تھا، اور اس وقت میں ایفرٹ کرتی تو میرا شوہر ہو سکتا تھا۔ تو میں اس پر راغب ہو گئی، سوچنے لگی۔ کہتی پھر اسد کے ساتھ بھی تم یہی کرتی تھی، اور اسد نے کہتی خود کہا کہ میں جب بھی تم سے کوئی بات کرتا تھا تم اس کے اندر فاخرہ کو لے آتی تھی، فاخرہ ایسی ہے، فاخرہ ویسی ہے، فاخرہ مجھے یہ کہہ رہی تھی، فاخرہ نے آج یہ پکایا تھا، آج فاخرہ کے والدین نے یہ کیا۔ کہتی یہ ساری باتیں کر کر کے بار بار تم نے میرے اور فاخرہ کے دل میں محبت جگائی، پیار پیدا کیا، اور وہاں سے ہم دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی۔ کہتی اب میرے پاس طریقہ ہی کوئی بھی نہیں تھا ماسوا اس کے، کیونکہ میرے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور میں تم دونوں کو یہاں بلا لیتی۔ کہتی کہ یہ ٹھیک ہے، میں نے اور اسد نے پلاننگ کر کے تمہیں، تمہاری بیٹی کو اور اسد کو یہاں بلایا ہے، لیکن میں آج بھی پیچھے ہٹ جاتی ہوں تمہاری محبت میں، تمہارے پیار میں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اسد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور اگر تم اس سے پیار کرتی ہو تو وہ ایک محبت کر چکا ہے، اس کو دوسری محبت کو بھی حاصل کرنے کا موقع تم ضرور دو گی اگر تم اس سے محبت کرتی ہو۔ کہتی مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے سامان پیک کیا، اسد کو لیا اور ہم الگ ہو گئے، ایک گھر لے لیا، اور اسد نے میرے دباؤ میں آ کر وہاں سے نوکری بھی چھوڑ دی، اور اسد بالکل خاموش ہو گیا، میں بالکل خاموش ہو گئی، اور مجھے شدید کہتی غصہ آنے لگا۔ روز میں اس سے بحث کرتی، بولتی، چیختی چلاتی، لیکن اسد کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جناب، خیریت سے؟ تو وہ کہتی ہے کہ کفی بھائی تقریباً 1.5 سال اور گزر گیا، اسد کی خاموشی نے مجھے توڑ کے رکھ دیا۔ میں اس کو کچھ بھی کہتی تھی جواب نہیں دیتا تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ میں غلط کر رہی ہوں، اور میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اسد اور اپنی سہیلی کے دل میں جو محبت کا جذبہ یہ میں نے پیدا کیا، لیکن میں اس بات کی قائل تھی کہ دین نے اسد کو 4 شادی کی اجازت دے رکھی ہے۔ کہتی ایک وقت آیا، میں نے ان تمام رشتوں کو سمیٹنے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں فاخرہ سے اسد کی شادی خود کرواؤں گی۔ کہتی جب میں نے اسد کو بتایا وہ بڑا حیران تھا اور پریشان تھا، اس نے کہا سوچ لو تم کیا کرنے جا رہی ہو۔ کہتی میں نے کہا جی میں نے سوچ لیا، کیونکہ میں شروع سے جذباتی تھی۔ کہتی میں نے فاخرہ کو کال کی، میں اس کے گھر گئی اور میں نے اس کو اس کے گھر میں بیٹھ کے بتایا کہ تمہاری اور اسد کی شادی میں کرواؤں گی۔ میں نے ڈیٹ ڈیسائیڈ کی، میں نے کپڑے ڈیسائیڈ کیے، میں نے شاپنگ کی دونوں کی، ہم نے 4 دن ڈھولکی رکھی، اور پوری کمیونٹی انگشت بدنداں تھی، یعنی دانتوں میں انگلیاں دبا کر دیکھتی تھی کہ اس لڑکی کو ہوا کیا، یہ کیا کر رہی ہے، اپنے شوہر کی شادی اپنی سہیلی سے کیوں کروا رہی ہے۔ کہتی میرا خیال تھا ان تمام جھگڑوں اور ان رشتوں کو جوڑنے کا یہی طریقہ تھا، نہ سہیلی جاتی اور نہ شوہر جو ہے وہ ناراض رہتا مجھ سے۔ کہتی میں نے اسد سے فاخرہ کی شادی کروا دی۔ دوستو
بڑی حیرت انگیز کہانی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں میں بھی یہ سوچ رہا ہوں. میں نے بڑی کہانیاں سنی ہیں, بڑی بھی عجیب و غریب کہانیاں لکھی بھی ہیں, سوچی بھی ہیں, لیکن یہ کہانی بالکل ایک جدا گانہ حیثیت رکھتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی شادی کروا رہی ہے خود ان سرکمسٹانسز میں کہ جب یہ سارے حالات اس نے خود پیدا کیے تھے. میں سن رہا تھا اور میں بولا بھی, میں نے کہا ٹینا بیٹا شاباش ہے تیرے پہ. میں کہا اب کیا سین ہے؟ اس نے کہا افتخار بھائی جس دن شادی ہوئی ہے, کہتی میں خود دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کے آئی. میں نے دولہا میاں کو یعنی اپنے شوہر کو اپنی سہیلی جو کہ اب اس کی بیوی تھی اس کے کمرے میں بھیجا. کہتی میں واپس آئی ہوں, میں نے ایمان کو اٹھایا, دل بہلانا چاہا, لیکن بار بار میری نظر اسد اور فاخرہ کے کمرے پر جا رہی تھی. کہتی اس ساری رات میں سو نہیں سکی. کہتی مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ شیئرنگ کیا ہوتی ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی میرا کلیجہ دبا رہا ہے اور اس کو کھینچ رہا ہے باہر کی طرف. کہتی انزائٹی بڑھتی جا رہی تھی. ایمان اس رات کوئی 3 دفعہ اٹھی, میں نے تینوں دفعہ اس کو دودھ پلا کے سلا دیا. کہتی میں ایک لمحہ نہ سو سکی. کہتی صبح میں نے ناشتہ لگا دیا اور میں بار بار گیٹ کی طرف دیکھ لی تھی, دولہا اور دلہن کے گیٹ کی طرف, اور الٹیمیٹلی دروازہ کھلا اور اسد میرا شوہر جو کہ اب فاخرہ کا بھی شوہر تھا, دونوں باہر آئے. اور کہتی کہ فاخرہ کے چہرے میں مسکراہٹ تھی. وہ آ کے مجھ سے گلے ملی اس نے, اور اسد نے میرا شکریہ ادا کیا. لیکن کہتی مجھ سے برداشت نہیں ہوا. کہتی میں نے شاؤٹ کرنا شروع کر دیا. کہتی مجھے پتنی جنون سا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ اسد تم ابھی نہ اس کو طلاق دے دو. یہ اسد پریشان, اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, پہلے شادی تم نے کروائی ہے دباؤ دے کے, زور دے کے, اب تم کہتی ہو ایک دن کے بعد ہی میں اس کو چھوڑ دوں. شام کو کہتی ریسیپشن تھا. اسد نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا. کہتی میں نے فاخرہ کے آگے ہاتھ جوڑے. میں کہا فاخرہ تمہاری مہربانی, تو میرے میاں کو چھوڑ دو, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. فاخرہ اور اسد اس کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور کہتی میں پاگلوں کی طرح چیختی جا رہی تھی, وہ مجھے سن نہیں رہے تھے. ایک وقت آیا انہوں نے مجھے بالکل اگنور کر دیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں جو بول رہی ہوں ان کے کانوں میں اس کی آواز نہیں جا رہی. کہتی میں رونے لگی, چلانے لگی. شام ہوئی, ریسیپشن کا ٹائم ہو گیا. کہتی میں ریسیپشن میں نہیں جا سکتی. اور 5 دن کہتی میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہی ہوں. 6 دن میں نے پھر لڑائی کی اور میں نے فاخرہ کے آگے ہاتھ جوڑے کہ فاخرہ تمہاری خواہش پوری ہو چکی ہے, لیکن تم مجھے میرا شوہر واپس کر دو خدا را. کہتی کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی, خاموش رہی. کہتی میں کچھ بھی کہتی تھی اسد اور فاخرہ خاموش رہتے تھے. کہتی افتخار بھائی میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور میں پہلے 4 دن ایک ہوٹل میں رہی, اس کے بعد ایک رہائش میں نے لے لی اور میں وہاں چلی گئی. کہتی اسد آیا, آ کے مجھے ملا, اسے مجھے سمجھانے کی کوشش کی. اس نے کہا دیکھو تم بہت غلط کر رہی ہو. ٹینا کہتی ہے میں نے کہا نہیں, تم اس کو ابھی ڈائیورس کرو, ہم پاکستان واپس جائیں گے, ہمیں اس کا پاسپورٹ, اس کا ویزا نہیں چاہیے. اسد نے مجھے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, میں جب سے یہاں آیا ہوں میرے گھر میں خوشحالی آ گئی ہے, میں نے ابھی ایک بہن کی شادی کی ہے, میں نے ابھی بہن بھائیوں کو پڑھانا لکھانا ہے, میرے 100 خرچے, میں یہاں سے کسی صورت نہیں جا سکتا. اور جتنی اچھی نوکری مجھے فاخرہ نے دے رکھی ہے, اتنے پیسے تو میں کہیں کما بھی نہیں سکوں گا. کہتی میں نے اس کو دھکے دھکے گھر سے نکال دیا. کہتی میں پاگل سی ہو گئی, ہر وقت پریشان رہنے لگی. ایمان گھنٹوں روتی رہتی, کہہ رہی میری اس کی طرف توجہ نہیں تھی. اور کہتی میں اس دنیا میں رہنے کے باوجود اس دنیا میں نہیں ہوں. اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اب آ کے افتخار بھائی اسد سے کہا ہے کہ تم فاخرہ کو چھوڑ دو اور ہم پاکستان چلتے ہیں, لیکن اسد اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر میں نے تنگ آ کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے ڈائیورس کر دو. میں بڑی تکلیف سے اس کی بات سن رہا تھا کیونکہ وہ رو پڑی تھی. کہتی افتخار بھائی
میں بہت مجبور ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اس تکلیف کا حل بتائیں کہ میں کیا کروں۔ دوستو، میں نے جو اپنی بیٹی ٹینا کو سمجھایا وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھی رائے ہو تو وہ ضرور دیجیے گا، اور اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو اس کی بھی تصدیق یا تردید کیجیے گا کمنٹس میں آ کے۔ میں نے اسے کہا کہ میں مانتا ہوں اس عذر کو، اسد کے بھی، فاخرہ کے بھی، کہ اس قدر زیادہ اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کرنا اور شوہر کے آگے اپنی سہیلی کی خوبیاں دن رات بیان کرنا یقیناً رغبت پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، تم نے اس کی جو شادی کروائی ہے کوئی برا کام نہیں کیا، دین میں پوری گنجائش موجود ہے، سوسائٹی کے اندر گنجائش موجود ہے، لیکن کینیڈا کے ڈاکومنٹس میں تم اس کی وائف ہو، شریعہ کے اندر وہ بھی اس کی وائف ہے، اور تم جو کہہ رہی ہو کہ یا تو تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ دے یا اسے چھوڑ دے، یہ تم غلط کر رہی ہو بیٹا۔ کہتی کیا کروں افی بھائی؟ میں نے کہا ایک دریچہ کھولو جس سے ٹھنڈی ہوا آئے، جس سے روشنی آئے، جس سے دھوپ آئے، جس سے پرندوں کی آوازیں آئیں اور تم محظوظ ہو سکو۔ کہتی کیا کروں؟ میں نے کہا تم جس کو سوتن کہتی ہو نا، اس کو اپنی بہن سمجھ کے قبول کر لو، اور مان لو کہ دونوں کی شادی ہو چکی ہے، دونوں کے رشتے کی قانونی حیثیت ہے، اور اب تم ان دونوں کے ساتھ جینا سیکھ لو۔ کہتی سوتن کے ساتھ جینا سیکھ لوں؟ میں نے کہا بہن کے ساتھ جینا سیکھ لو۔ خدا را اپنی زندگی کو عذاب مت بناؤ۔ تم نے صرف ایک خواہش کا دم گھوٹنا ہے، ایک خیال کو مارنا ہے دل میں، یہ اس نے میرا شوہر چھین لیا۔ خواہش کا گلا گھوڑنا ہے کہ میں اس کو طلاق کروا کے رہوں گی، تم دیکھنا تمہاری زندگی جنت بن جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ تو شادی تم نے کروائی ہے اور تم اس میں پچھتا رہی ہو۔ بسا اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ شوہر اپنی مرضی سے شادی کر کے آ جاتا ہے، تو وہ عورتیں کیا کر لیتی ہیں اپنے شوہر کا، رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر تمہارے شوہر کی شادی ہوئی ہے جو کہ تم نے کروائی ہے، تو تم یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے تمہارے شوہر کو ایک موقع مہیا کیا، کینیڈا بلوایا، اور اب گاؤں میں پیچھے اس کے گھر میں خوشیاں آ چکی ہیں، آسودگی آ چکی ہے، اور صرف اپنی خواہش کا رخ موڑ دو، اپنی سہیلی کو جس کو تم خود بیاہ کے لائی ہو قبول کر لو، اور تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی میں کیسے خوشیاں آئیں گی، کیسے مسرتیں آئیں گی، اور تم تینوں پھر سے زندگی کی طرف لوٹ جاؤ گے، محبت کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور انزائٹی تم سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ دوستو، ٹینا نے میری بات سنی، کچھ دیر روتی رہی، اور روتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ افی بھائی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو خود راغب کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا، یہ کام تم نے ہی کیا ہے، اس لیے بڑے کہتے ہیں کہ اپنی اتنی پرسنل باتیں کبھی کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے، وہ کوئی بھی ہو۔ کچھ دیر وہ روئی اور آواز کے ساتھ روئی، اور دوستو اس نے فون کاٹ دیا۔ ٹینا کا فون کٹنے کے بعد میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ٹینا صرف اپنی ایک خواہش کو کہ میرا شوہر صرف میرا ہو جائے، اگر اس کا گلا گھونٹ دے تو ان کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا، کیونکہ جو بھی ہے فاقرہ اس کے شوہر کی بیوی اور اس کی پرانی سہیلی بھی ہے، اور محسن دوست بھی۔ دوستو یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا نا کہ لاہور میں بڑی گرمی ہو گئی تھی، اور فجر کے وقت کل بارش ہوئی ہے۔ بارش تو بڑی کم ہوئی ہے، چھیٹا پڑا ہے، لیکن اے سی بند ہو گئے، کھڑکیاں کھل گئیں، ٹھنڈی ہوائیں اندر آنے لگیں، اور پنکھے میں کمبل اوڑھ کر میں آج سویا تھا۔ دوستو مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایک قدم پیچھے کر لینے سے، ایک خواہش کو مار لینے سے، ایک تمنا کو دل سے نکال دینے سے اگر ٹینا کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، تو کیا ٹینا کو میں نے غلط مشورہ دیا یا صحیح؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور واقعی آپ کی طرح میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اس طرح کی کہانی میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ٹینا کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے،
اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔